سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ الگ سے کبھی بھی نہ کھائیں، عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھائیں۔ یہ بھی نہیں کہ کابینات والے سب مل کے بیٹھ گئے، بڑے ذمہ دار نہیں، الگ الگ کھائیں۔ اور اگر آپ کا جہاں ٹھال ہو وہاں اگر کچھ خوبصورت سا آپ کو لگے کہ بڑی بڑی بوٹیاں اور نلیاں ہیں تو ذرا برابر پڑوس میں بھی ٹھال پر دیکھ لیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ اگر وہاں آپ کو لگے کہ کچھ فرق ہے تو پھر آپ ٹھال تبدیل کر لیں، یہ ان کو دینے، ان کا آپ لے لیں، اور جنہوں نے یہ نکالا اس سے آپ باز پرس کریں کہ یہ ایسا کیوں، تاکہ آئندہ وہ خیال رکھیں۔ اگر سب میرے ذمہ دار ایسے کریں گے نا تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، ورنہ یہ سمجھو یہ بڑے ذمہ داروں کو ایک طرح سے، میں حکم رشوت نہیں لگا رہا، ایک طرح کی یہ گویا رشوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ دار سے بنی رہے، اپنی اپنا گزارا ہوتا رہے، تو ان کو مال مال کھلائیں گے۔ فجر کی اذان ہو گئی تو ہم دونوں تھے ساتھ، ہم رک گئے، کسی نے پنکھا چلا دیا۔ اذان کا جواب دینے کے بعد میں نے اس کو بولا کہ یہ پنکھا کیوں چلا؟ اذان کا جواب دینے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اور پھر یہ کہ میں نے کہا جلایا کیوں؟ رسپیکٹ میں، تو کیا میری رسپیکٹ کے لیے پنکھے لٹک رہی ہے؟ اس کے بعد جواب نہیں تھا اس نے کیا، شرمندہ تھا، تو کیا حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں خوش کرنے کے لیے پنکھے چلاؤ، اے سی چلاؤ، یہ چلاؤ وہ چلاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا حساب ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو ہر ذمہ دار اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ میرے ساتھ رعایت بھی قوم کے چندے سے ہو رہی ہے، یہ کیوں؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ جتنے بھی خدمت کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، لگانے والے، اٹھانے والے، دیگر جو اسٹائم بوائے ہوتے ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا ذہن ملنا چاہیے؟ دیکھیے ہے تو ان کے لیے سچی بات ہے کہ معتکفین کی خدمت جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا انشاءاللہ اس کو جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ میری دعا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ خدمت کرنی چاہیے، سعادت ہے، لیکن بس یہ خدمت جو ہو نا یہ عین شریعت کے مطابق ہو، اس میں گناہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس کی عبادت سے
بہتر ہے. ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ گناہ سے بچنا جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں کہ مستحبات پر کوئی عمل کرے، نفل پر عمل کرے. کیونکہ باقی جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ترک کرنا بھی تو گناہ ہے نا، تو یا ہی گیا گناہ میں ممنوع شرعی میں. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اعتکاف معتکفین کی خدمت کرنا ہے، کار ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن اب اس میں اگر ممنوع شرعی کا ابتلا ہوا، اس میں آپ کی اپنی کوتاہی ہے، تو پھر اب یہ کام آیا ثواب کا رہا یا نہیں، اس پر غور کر لیں. کہ وہ سارا کام آپ نہ کرتے تو آخرت میں اس کی پوچھ گچھ نہیں تھی کہ معتکف کی خدمت تم نے کیوں نہیں کی، کیوں جا کر فیضان مدینہ میں خیر خواہ نہیں بنے یا دیگ پر نہیں بیٹھے کھانا کھلانے کے لیے. اس کا احتساب نہیں ہے. جو گناہ کیا اس پر عذاب ہے. ہاں جو کیا ہو سکتا ہے اس پر یوں احتساب ہو کہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، نیت کیا تھی وغیرہ. لیکن جو گناہ ہوا اس پر احتساب نہیں ہے، اس پر تو سیدھا عذاب ہے، سزا ہے. تو اب یہ کہ ہم معتکف کی خدمت کریں اور عذاب ہمارے گلے پڑے، سر اعتکاف کریں اور عذاب لے کر پلٹیں، یہ دیکھنا ہے. تو بہت سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا اور کام کرنا ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا بھائیو فیضان مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا اعتکاف تمہارا بیکار ہو جائے. بیکار ہونے سے بھی تو آدمی بولے کہ چلو بھائی ثواب نہیں ملے گا، عذاب گلے پڑ گیا تو ثواب بھی کیوں ضائع ہو یار. لیکن اگر ثواب ضائع ہوا تو بھی سستا چھوٹا، معاذ اللہ اگر عذاب ہو گیا پھر تو برداشت کیسے ہوگا. اور ثواب بھی نہیں جانا چاہیے. ثواب میں کمی بھی کیوں آئے، پورا ثواب ملے اللہ کی رحمت سے ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن لے کر معتکفین کی آپ نے خدمت کرنی ہے. اور بھلے کم کام کریں، آپ ایک تھال بھریں اور اٹھا کر دیں، ایک ہی کریں، اور ہو ایسا کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے. یہ کام آپ کا. 100 تھال اٹھائیں گے، بھریں گے، شور ہو رہا ہے، ٹھاٹھا ہو رہی ہے، اس کو جھاڑ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اور صاحب وہ معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں. دھول پڑی یار آپ کی خدمت میں، آپ گھر پہ رہو نا یار، کیوں اپنی آخرت برباد کرنے یہاں آپ پہنچے ہو. یہ سوچنا ہے، ہم سب نے سوچنا ہے. آپ نے بھی سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے. میں کوئی معصوم نہیں ہوں، خطائیں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، نہیں ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں. ہم یار کوشش تو کریں، اپنے اندر کچھ کوڑن تو پیدا کریں، کوئی سوچنے کا ذہن تو بنائے کہ یار میں کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. اب مسجد میں دریاں بچھا رہے ہیں تو بھی شاید چیختے ہوں گے، یہ صحیح کر لے، وہ کونا ٹھیک کر لے، یہ کر لے، ادھر کچرا رہ گیا تو جھاڑو لگا، ادھر پوچھا لگا. ہو سکتا ہے یہ کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. مسجد یہاں حدیث پاک میں بالکل صراحت موجود ہے کہ مسجد کو بلند آواز سے بچاؤ، اونچی آوازوں سے مسجد کو بچاؤ. تو یہ مسجد میں شور کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ خادمین میں بھی یہ ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. نہیں ادھر ڈیوٹی تیری ہے، میں تو ادھر کروں گا. یہ چیخ چیخ کے ہو سکتا ہے کہتے ہو، کوئی بولنے والا نہ ہوتا ہو، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہوگا تو کم و بیش تربیت نہیں ہے اور اسلامی ذہن نہیں ہے. صحیح معنوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. خوف خدا ہو تو زبان کٹ سکتی ہے یار، مسجد میں چیخ مار سکتی ہے بلا اجازت شرعی، آواز بلند ہو سکتی ہے، حرام ہے. جس کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس محبوب نے منع فرمایا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، یہ عبادت کے لیے بنی. جب زور سے تلاوت بھی، جب کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے تو اجازت نہیں ہے، تو یار مجھے تم اور آپ کو چیخے مارے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی. اسی کے ساتھ میری مدین دیجیے، مائک کا استعمال لے لیجیے گا. ہاں مائک کا تو دیگر
پورے دنیا میں جہاں بھی آپ اس تک اللہ کرے سن رہے ہو، جہاں جہاں سن رہے ہو، مائک کا استعمال تو سارا سال ہی احتیاط کرنی ہے. اور اعتکاف میں بھی اب یہ ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عاشق رسول مائک کھول کے للکار رہا ہوگا، لگا ہوگا، نعتیں پڑھ رہا ہوگا، اور دو تین وہ جھوم رہے ہوں گے مرحبا مرحبا کر. ایسے بھی اعتکاف ہمارے یہاں ہوتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. اور یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے اس وقت کہ یار یہ تہجد لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہمارے یہاں نعتیں اور یہ الوداعیں پڑھی جاتی تھی. مزہ سننے میں بہت آتا تھا، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پھر یہ کہ الحمدللہ بند کروا دیا. لیکن عام طور پہ یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کسی کو کڑن نہیں ہے. اچھا جس کو کڑن ہے اس کی چلتی نہیں ہے. یہ بعض جی دل جلاتے ہوں گے تو اس کی سنتا نہیں ہو گئی، لیکن جن کی سنی جاتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ بولتے نہیں ہیں. تو اس لیے مطلب ہے کہ بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے اور سنبھل کے کام کرنا ہے. مقصود رضائے الہی ہو، واہ نہیں ہوگا یار یہ تو دیگے اٹھاتا ہے نا، یہ تو یوں کرتا ہے نا، اتنے تھال بانٹتا ہے نا، تھوڑی یوں پیٹ تھپکتے رہے اور واہ ہوتی رہے. اس کے لیے نہیں ہے، رضا الہی کے لیے. اللہ کی رضا ملتی ہے تو کام کرنا ہے، نہیں تو کرنا نہیں ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے، صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے. اس کے علاوہ کوئی کام کرتے نہیں تھے. کاش ہم بھی عاشقان رسول تو کہلاتے ہیں، حقیقت میں بن جائیں، عملاً بھی بن جائیں. کاش. تو ایک اسپیکر کی ضرورت ہے تو پھر ایک کھلے، دو کائے کو کھلے. دو کی ضرورت ہے تین کائے کو کھلے. چار کی ضرورت ہے دو کائے کو کھلے، چار کھلے، تاکہ آواز سب کو پہنچے. اس کی نگرانی کرے کون؟ کوئی ایسا کڑنشا ہو جن کا تعلق الیکٹرک سے کر دیا جائے، جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کہ ان میں بیچارے پتہ نہیں کڑنشا کہاں سے لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کم عمر معتکفین کا کیا کریں؟ اس کو تو پیار سے لاتے ہی ہوں گے نا. بڑا ہوگا تو اس کی عادت پڑے گی، پکا ہو جائے گا. یہ بولیں گے کیا کرنا چاہیے. کتنے سال کا معتکف لانا چاہیے؟ چھوٹی عمروں کے ابھی سے ان کو عادی بنانا چاہیے کہ کیا؟ کچھ نہیں بول رہے. بنانا چاہیے نا عادی. اچھا 22 سے 25 سال، پیچھے 12 سال، 10 سال، 18، 22 سال. اصل چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں نا یہ میچور نہیں ہوتے، عام طور پہ سمجھدار کم ہوتے ہیں. یہ ماحول کرتے ہیں خراب، یہ کریں گے باتیں، یہ کریں گے مذاقیں. تو اس لیے وہ ان کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. خود پھر بعض برے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں گندے. اب سمجھتے ہوں گے میرا اشارہ. تو اس لیے امرد کو نہ لایا گیا. بھلے 22 سال ہو گئی عمر، لیکن اگر وہ امرد ہے اس کو ترغیب نہ دیجیے. امرد اللہ کرے آپ سمجھتے ہوں، بعض اوقات 25 سال کا بھی امرد ہوتا ہے، اس کو ترغیب نہ دیجیے. آپ اس کو کائے کو ترغیب دے رہے ہیں؟ یہ سفید ریش بزرگ ہیں، ان کو ترغیب کائے کو نہیں دے رہے. یہ کائے کو اچھے نہیں لگتے، یہی اچھا لگ رہا ہے، بار بار اسی کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے. اور یہ جو بزرگ ہیں نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے بیٹھے، ان کی طرف آپ کی نظر ہی نہیں جا رہی. مسئلہ کیا ہے یہ اپنے اوپر غور کریں. تو اس لیے مطلب امرد اعتکاف میں نہ ہو، چاہے وہ 25 سال کا ہو چاہے 30 سال کا ہو، مگر ہم نے عمر کا 22 سال رکھا ہے. اب اس میں آپ خود غور کر لیں کہ میں نے جو بولنا تھا بول دیا، آگے آپ کے نصیب. کوشش باہر والے بھی یہ اس پر غور فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، مریضوں کو، ایسے مریض کہ جو دوسرے کے بیچارے محتاج ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے استنجا خانے لے جائے وغیرہ وغیرہ، ایسے مریض، اور ایسے مریض کہ جن سے دوسروں کو گھن آئے اور وہ نہ حلقے میں بیٹھنے کے قابل ہوں، نہ مطلب مدنی مذاکروں کے بیچارے قابل ہوں، نہ نمازیں ان سے پڑھی جا سکیں. جیسا ایک حصہ بیکار فالج، اب بیچارہ یوں لٹک رہا اس کا ہاتھ، اور کیا بیچارہ اعتکاف میں کیسے وقت گزارے گا.
اسی طرح کسی کو ہوتا ہے کینسر، اب گلے کا کینسر ہے غریب کو، اب وہ آپ کھا رہے ہیں، وہ آپ کا منہ دیکھ رہا ہے، آپ پر کیا گزرے گی؟ اور جس حلقے کے حصے میں وہ جائے گا اس حلقے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح آصف زدہ جس کو جب دورہ پڑتا ہے تو صفوں کی صفیں الٹ پلٹ پچھاڑے کھا کر سب کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اب اس کو اٹھا لے آئے، تو یہ کوئی علاج کا مرکز تھوڑی ہے کہ ان مریضوں کا یہاں علاج ہوتا ہے اور یہ اس کو ٹھیک ہو جائے اور اس کا جن جو ہے وہ بھاگ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ایسوں کو اعتکاف میں نہیں لانا، شرعاً ایسوں کو مسجد میں لانے کے بھی مسائل ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے کو مسجد میں لانا حرام ہے، اس کا آنا حرام۔ اب جیسے کسی کا یہاں کینسر ہے، پھٹا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے قابل رحم ہے، جتنے بھی مریضوں کا تذکرہ کہ سب قابل رحم ہے، تو ان کے لیے مسجد ہی تو نہیں ہے نا، تو ان کو مسجد میں لانا جس سے پیپ کی بدبو آ رہی ہے اور دیکھ کر آدمی کو الٹی ہو، اب ایسے مریض اگر برابر میں کھڑا ہو گیا کسی کی صف میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس طرح کے مریضوں کو مسجد میں لانا حرام ہے، اس کا آنا حرام۔ اگر ہوش و حواس میں وہ آیا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، گھر میں پڑھے نماز، اس میں برا بھی نہ مانے، یہ شرعی مسائل ہیں جو علماء نے بیان کیے، میرا کیا ہے اس میں؟ تو اس لیے اس طرح کے یا مرگی کے مریض جن کو دورے پڑتے ہیں، ایک دم وہ صف میں کھڑے کھڑے ٹھا کر کے گر جاتا ہے، اب وہ سب گھبرا جائیں گے، بعض گھبرا کے نماز بھی توڑ دیتے ہوں گے، یا اس کو نماز پڑھتے پڑھتے آصف چڑھ گیا، اب وہ پھدکنے لگا، اب اس صف میں گھوم رہا اس صف میں گھوم رہا ہے، امام کو کیا یاد رہے گا، مقتدی کو کیا یاد رہے گا؟ یہ اس طرح کے اللہ نے آپ کو عقل دی یار، کائے کو لاتے ہو سب؟ یہاں خاص کر اٹھا کر لاتے ہیں جیسے کہ یہ اسپتال ہے اور میں مطلب بیٹھا ہوں آستانہ سجا کر اور میں ان کا علاج کروں گا، ایسا تو نہیں ہے نا، میرے لیے تو ملنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے مریضوں کو یا ایسا ضعیف آدمی یا جس کے بیچارے کو ہے ٹھکانے پہ نہیں ہے، جیسے نفسیاتی مریض ہوتا ہے، لڑتا رہتا ہے، غصہ کرتا ہے، جھگڑتا ہے، جھاڑ دیتا ہے لوگوں کو، ایسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو کیٹیگری میں نے بتائی نا، اس طرح کے لوگ جن سے اہل مسجد کو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یا مسجد میں بدبو ہوتی ہے، جس کو قدرت حاصل ہے اس پر بھی واجب ہے کہ ایسوں کو مسجد سے نکال دے۔ پاگل کو لانے کی اجازت نہیں ہے، پاگل چیختا ہے، دہاڑتا ہے، مارتا ہے، کپڑے پھاڑ دے گا، کپڑے کھول کے ننگا ہو کے کھڑا ہو جائے گا، آپ کرو گے کیا؟ پاگل پاگل اسی کو بولتے ہیں کہ جس کو ہوش ہی نہیں، تو اس لیے وہ ایسوں کو نہیں لانا، نہ اعتکاف میں نہ آئندہ کسی مسجد میں بھی ایسوں کو مسجد، یہ شریعت میں منع ہے۔ کسی مسجد کے امام کو مسئلہ نہیں پوچھنا، مفتی کو پوچھنا، جو میں نے کہا، لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا نا، آپ کیا پوچھیں گے؟ اس لیے وہ مہربانی کر کے مسجد کا تقدس بحال رہے، جو بیچارے اعتکاف کے لیے آئے وہ بھی آزمائش میں نہ پڑے، ورنہ ایسا کو آصف زدہ اور آ جائے گا نا، جس حلقے میں وہ چلا گیا اس حلقے کا کنڈا کر دے گا۔ مجلس کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ بھی اگر ایسے کو دیکھ لیں کہ وہ آ جائے گا، اس لیے جائے گا کہ وہ خود فارم لے کر آئے گا نہیں، کوئی بھروا کے ترکیب بنا لے گا، تو وہ دیکھیں تو سمجھا بجھا کر ان کو فارغ کر دیں۔ فیضان مدینہ نمازیوں کے لیے، فیضان مدینہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، میری ملاقات کا مرکز نہیں ہے یہ۔ پچھلے سال بھی ہم نے اتنا رش ہو گیا تھا ملاقات کا، ہم نے جب منع کیا تو بعض لوگ چلے گئے اعتکاف چھوڑ کر، تو میں نے تھوڑی بلایا تھا کہ آؤ میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، ہزاروں سے ملوں گا، اور میں ایسا تھوڑی ہوں یار۔ اچھا پھر میں ملتا ہوں تو مدنی مذاکرہ کر کے میں ساری دنیا کو مدنی چینل پر نیکی کی دعوت دوں؟ یار تمہاری داستانیں غم نشان سنوں، میں کروں کیا یار؟ یہ اپنا فضانہ لے کر آتے بیچارے، قابل رحم ہوتے ہیں، لیکن یار مجھ پر بھی رحم کرو نا، میں نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تعویذات اور یہ عملیات سے دلچسپی کم ہے، بہت کم ہے۔ مجلس بنی ہوئی ہے، آپ ان سے کریں ترکیب،
کام ہی چھوڑ دیا میں کہا میں یہ کام کروں یا نمازی بنانے کا کام کروں یار، کیونکہ وہ تعویذات والے تو گلی گلی بابا جی تو موجود ہیں، کوئی یہ کام بھی تو کرے نا یار، یہ کام کر رہا ہوں، گناہوں کے امراض کا علاج ہوتا رہے، اللہ کرے میرا بھی ہوتا رہے، آپ کا بھی ہوتا رہے، اور بیماریوں کا علاج یہ بھی ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرے تو یہ مجلس کر رہی ہے اپنی، اور مجلس سے رجوع کریں، جب بستے لگتے ہیں تعویذات کے اس سے رجوع کریں، آپ ان سے لیں تعویذ۔ تو یہ مریض کو نہیں لانا، ملاقات کے لیے آنا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اپنے یہاں اعتکاف کر لیں، یہاں آنا ہے عبادت کرنی ہے، علم دین حاصل کرنا ہے تو ویلکم، موسٹ ویلکم، ملاقاتی پابندی۔ اب میں نے 100 بار مل لیا آپ سے، وہ ٹھیک ہے میری مرضی ہے، لیکن آپ کو مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی معتکف کو کہ ملاقات نہیں، اللہ یہ کرنا ہے ہم کو مسجد میں، ملاقات کے وظیفے کی اجازت نہیں ہے، یہ سارے دنیا میں سن لے، کوئی بھی مت آنا ملاقات کا ذہن دے کر، شناختی کارڈ اوریجنل لے آنا، آپ کا نہیں ہے تو جلدی جلدی بنوا لیں، قانون ہے، اور کچھ جیب میں پیسے بھی لے آنا، ہاں سارا سال جو مانگ کر کھاتا ہے نا وہ پہلے سے بتا دے تاکہ ہم بھی کوئی اور آپ کو رخ بتا دیں کہ ادھر کھانا ملتا ہے، سنیے بھکاریوں کو وہاں ملتا، یہاں تو اللہ اور رسول کے بھکاری آتے ہیں جو مدینہ مانگتے ہیں، جنت کی بھیک مانگتے ہیں، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، یار خالی کھانے کے لیے آنا ہے یار، عبادت کے لیے آنا ہے نا، تو اس لیے مطلب کچھ جیب میں ہو سکے تو لے آنا، جو بھی معتکفین ہیں ان کو یہ آپ ذہن دینا کہ یار لنگر رضویہ، اس کے لیے کیا مائک پر سے مدنی چینل پر ہم ہی لوگ مطلب بھیک مانگتے رہے، آپ ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ میں تو بھیک مانگتا ہی ہوں نا، دو میرے معتکفین آئے ہوئے ان کو کھلاؤ، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو طفیلی ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، کیا کرو گے، یہ بچ جاتا ہے، اتنا پکاتے کہ بچ کر پھر وہ گھروں پہ لے جاتے ہیں، یار اس کے لیے تو ایسا نہیں نہ کرو یار، پچھلی بار بھی قرضہ ہو گیا تھا، اتنا کھا گئے تھے یہ لوگ، پھر وہ اعلانات ہوئے اور الحمدللہ ترکیب بن گئی، لیکن جو دیتے ہیں یار ان کو بھی تو تسلی ہونا کہ ہمارا جو دیتے ہیں وہ ٹارگیٹ پہ جاتا ہے، صحیح ادب پہ جا رہا ہے اور درست خرچہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو احساس ہے کہ غلط مس یوز نہ ہو۔ سحری افطاری کا جو خرچہ ہے یہ 12 لاکھ روپے ہے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، تو ہم تقریباً 6000 کا اگر ہم ٹارگیٹ لیتے ہیں تو یہ ایک معتکف کے 200 روپے ہو گئے یومیہ، اور ماہانہ اگر یہ پورے 30 روزے اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں تو 6000 روپے ہو گئے۔ میں اپنے کھانے کے 200 روپے دے رہا ہوں، یہ کر کے نہ دیں، لنگر رضویہ میں دے دیں، یہ 200 روپے دعوت اسلامی کو لنگر رضویہ کے لیے دیتے ہیں، کسی بھی نیک و جائز کام میں دعوت اسلامی اس کو خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تو سارا سال چلتا رہتا لنگر رضویہ، جو صحیح بات ہے کہ یہ یعنی کہ اگر عقل سلیم کسی کو ملے نا اور جس نے اعتکاف نہیں کیا نا وہ تھال میں نہیں بیٹھے گا کھانے کے، اس کی غیرت اس کو بولے گی کہ یار یہ سارا جو عطیات کیے گئے یہ میرے لیے تھوڑی کیے، یہ تو جو اعتکاف پہ آئے ان کے لیے کیے، وہ کھائے گا نہیں، یا اپنا گھر سے ٹفن لائے گا یا خرید کے کھا لے گا، اس پہ نہیں کھائے گا، تو ہمارے لاکھوں روپے بچت ہو جائے گی، لیکن یہ لاکھوں روپے کا یہ کھا جاتے ہیں مفت خورے آ کے، کیا کریں یار، کھاتے ہیں پھگاتے ہیں، آدھا کھا کے چھوڑ کے ادھر چھوڑ کے چلے، اب کیڑی مکوڑے اس کی دعوت ہو رہی ہے، بہت بری حالت بعض لوگ کرتے ہیں، اب اتنا بڑا مدنی مرکز ہے اس میں ہو جاتے ہیں یار ایسے معاملات، ایسے ذمہ دار ذرا ہمارے حساس ہو جائے نا، بغیر ڈنڈے کے گھومتے رہنا، ایک ایسی مجلس یا تو بن جائے کہ اس کا کام بس ایک یہی ہو اور کوئی ذمہ داری نہ ہو کہ اس طرح کے مفت خوروں کو وہ ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے لڑائی تو نہیں کرنی، سمجھائے کہ یار تمہارے لیے اعلانات ہوتے کھانے کے لیے، ایمانداری سے سوچو، تم سارا سال اس طرح مانگ کے کھاتے ہو، یہ معتکفین کے لیے ہوتا ہے، دنیا بھر سے آتے ہیں، تم یار اپنے کو سوچنا چاہیے، اپنے کو نہ کھوائے تو شاید اسے فرق پڑ جائے گا، اگر ایسی کوئی مجلس ہو سلجھے ویسے بھائیوں کی ہو عمر رسیدہ جوان ہو تو یہ جواب بھی نہیں دیں گے، یہ ایسے باپ کے باپ ہوتے ہوں گے ان سے پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہوگا، پھٹ کر کے جواب دیں گے یہ بھی تو کھاتا ہے وہ بھی تو کھاتا ہے، بھائی یہ رات دن خدمت کر رہا ہے یہاں،
یہ भले खाता, जैसे कि हमारी मजलिसें हैं, ऐसे जिम्मेदार जो रात दिन एहतिकाफ में करते हैं, खिदमत करते हैं, जो देगे उठाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, मदनी तरबियत गाह वाले हैं, इस तरह मुबल्लिगीन हैं जो नहीं करते एहतिकाफ, मजबूरियां होती है, इनके घर के मसाइल होते हैं, इनकी नौकरी के मसाइल होते हैं, नौकरी करते हैं, फिर आके यहाँ बेचारे पड़ जाते हैं और ये काम कर रहे थे, इनका खाना तो सबकी समझ में आएगा यार कि ये बेचारे एक तो खिदमत करें और फिर अपने बोले ये पल्ले से खाओ, तो ये इसको बेचारा कहाँ से खाएगा पल्ले से, या तो फिर चला जाएगा, तो ये निज़ाम कौन संभालेगा। ऐसों का खाना, मेरी मुराद ऐसे साहब भाई नहीं है, हाँ मेरी मुराद मैं मुफ्तखोरा उसको बोलता हूँ जो आते खाने पीने के लिए, जो और कोई इनका काम नहीं है, आकर बस ये बैठ जाते हैं, ना ये मदनी मुज़ाकरे में बैठते हैं, ना ये हल्कों में कोई दुआएं याद करते हैं, बल्कि जमात से नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। मेरी मुराद ये लोग हैं, सिर्फ वो तुफैली जो दावतों में घुस जाते हैं, इस तरह के जो खाने वाले, जब मकातिब वाले ये थोड़ी बैठते हैं मदनी मुज़ाकरे में, कहाँ गए, लेफ्ट राइट करते हुए निकल जाते होंगे, तरावी भी नहीं पढ़ते होंगे यहाँ गालिबन, खा के है ना सरक जाते ना खा के। ऐसों को तो बिल्कुल यार आप देखो तो मेरी तरफ से समझा दो कि यार खुदा का खौफ करो यार, ऐसा नहीं कर रहे, ये तुम्हारे लिए हम लोग भीख नहीं मांगते यार, हम तुम्हारे लिए सेठों की खुशामदें नहीं करते, हमको दो, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए जो घर बार छोड़ के यहाँ पड़े यार, हम उनके लिए करते हैं। तो अल्लाह करे कि आप सब समझाना शुरू कर देंगे ना तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। समझाने में यह कि मुंह से निवाला छुड़ाना है बहुत मुश्किल, झगड़ा करे अगला तो आप नहीं करना झगड़ा, मगर अब ये भी नहीं समझा सकेंगे, इनमें भी एक तादाद होती है जो एहतिकाफ नहीं करती। अब जो अतियात वाले हैं, अतियात करने जाना ये जरूरी है, तो वो समझाने जाएंगे तो बोले तू भी तो खाता है, अब वो कैसे समझाएगा कि यार मैं यहाँ मजाज हूँ, अब मैंने ऐसों को इजाजत दी हुई है बोलना, हमको इजाजत है, हाँ मैं बोलता हूँ ना बोलना, इलियास ने हमको इजाजत दी हुई है, ऐलान किया है कि जो इस तरह के काम करते हैं ना यहाँ मोतकिबिन की खिदमत या अतियात करके यहाँ आकर फिर एहतिकाफ वालों की तरकीब में जो होते हैं ना, इनको इजाजत है खाने की, जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं ना और यहाँ इनका कोई वास्ता नहीं होता या मुलाकातें करने आते हैं, ये इनके लिए नहीं है। ये थोड़ा कोशिश करेंगे हमारी यार बहुत बचत हो जाएगी पैसों की इंशाअल्लाह। ये सब जगह के लिए, मरकजुल औलिया वाले, सरदाराबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, जहां भी दुनिया में सुन रहे हैं, ये सबके लिए मदनी फूल है। यार खिलाना सीखो यार, खाना तो बचपन से सीख लिया है, अब खिलाना सीखो, और खिलाकर खुश हो, खाकर क्यों खुश होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के,